بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میں ہوں حافظ محمد حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ اندھیر نگری اور چوپٹ راج، اسلام آباد اس وقت مکمل ڈکیتوں کے شکنجے میں آ چکا ہے۔ کوئی ایسا دن اور کوئی ایسی رات نہیں گزرتی کہ جس دن کوئی ایسی واردات نہ ہوئی ہو کہ جس کو ہم سن کر حیران نہ ہوں۔ آئے دن یہاں پر ڈکیتی کی وارداتیں ہوتی ہیں، چوری کی وارداتیں ہو رہی ہیں، اور اس وقت ڈکیت جو ہیں وہ بالکل آسانی کے ساتھ بلا خوف و خطر اپنا کام سر انجام دے رہے ہیں۔ کئی گروپس بن چکے ہیں ڈکیتوں کے، یہاں پر چوریوں کی وارداتیں ہونے لگی ہیں۔ سکرین کے اوپر آپ جو ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، یہ ترامڑی میں UBL والی گلی میں یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ میں کلیئر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ سوزوکی بولان گاڑی جو ہے اس کو چوری کر کے لے کر جا رہا ہے، اور بالکل تسلی کے ساتھ، یعنی کہ پہلے وہ دھکا لگا کر گلی سے باہر لاتے ہیں گاڑی کو، پھر وہاں پر اترائی میں وہ گاڑی کو سٹارٹ کرتے ہیں، پھر اس میں بیٹھ کر چلے جاتے ہیں، اور کوئی جو ہے وہ رکاوٹ محسوس وہ نہیں کر رہے۔ گاڑی کا نمبر ACE 104 ہے، اور گاڑی کے مالک جو ہیں وہ اسد محمود قریشی صاحب ہیں۔ اب یہ واقعہ پہلا واقعہ نہیں ہے، بلکہ ڈکیتی کی وارداتیں آئے دن یہ جو لہترا روڈ ہے یہاں پر پیش آ رہی ہیں۔ ہم ڈیلی سنتے ہیں کہ کسی میڈیکل سٹور والے کو، کسی بیکری والے کو لوٹ کر چلے جاتے ہیں، اور پولیس بالکل خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ ہر سال یہ جو موسم آتا ہے، جب صحیح سخت سردی ہوتی ہے اور جب صحیح سخت گرمی ہوتی ہے، ان دو موسموں میں چوروں کو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، وہ نکل آتے ہیں باہر، پتہ نہیں سردی ان سے برداشت نہیں ہوتی اندر، اور گرمیوں میں ان سے گرمی برداشت نہیں ہوتی، اور وہ باہر نکل کر وارداتیں شروع کر دیتے ہیں۔ اس وقت بھی ڈیلی لترا روڈ کے اوپر کوئی نہ کوئی دکان جو ہے وہ اس کے اوپر ڈکیتی ہو رہی ہے۔ راہگیر جو پیدل چلتے ہیں ان کے ساتھ وارداتیں ہو رہی ہیں، اور بالکل پولیس جو ہے وہ آتی ہے، واقعے کا جائے وقوع کا معائنہ کرتی ہے اور چلی جاتی ہے، اور بس اگلے دن وہی وقت ہوتا ہے اور کوئی اور دکان ہوتی ہے اور کوئی اور مالک جو ہے وہ لٹ چکا ہوتا ہے انہی چوروں کے ہاتھوں سے۔ آج تقریباً مہینہ ہونے والا ہے، یہ وارداتیں آئے دن یہاں پر چل رہی ہیں، اور لوگ اب یقین کریں گے ڈر کے مارے پولیس کے پاس بھی نہیں جاتے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہاں پر پولیس کے پاس آپ جائیں تو وہاں پر کیا حالات ہوتے ہیں۔ اتنے کا سامان نہیں گیا ہوتا جتنا بندہ وہاں پر پیسے لگا دیتا ہے، اور لوگوں کو یقین بھی ہوتا ہے کہ یہ ہمیں چیز واپس نہیں ملے گی۔ ایک تو ہوتا ہے نا، بندہ کہتا ہے میں چلے اتنے پیسے لگاؤں گا، شاید کوئی تھوڑا بہت جو میرا سامان گیا ہے وہ واپس آ جائے۔ لوگوں کو 100% اب اس بات کی شورٹی ہو چکی ہے کہ ہمارا جو سامان گیا ہوتا ہے وہ واپس نہیں آئے گا۔ تو اب یقین کریں کہ نہ لوگ تھانے کا چکر لگاتے ہیں اور نہ پولیس آ کر ان کی رکھوالی کر رہی ہے۔ یہ اس وقت اسلام آباد کے حالات ہیں، اور آپ یقین کریں کہ اسلام آباد مکمل جو ہم سنتے تھے کہ کراچی کے اندر یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، کراچی کے اندر موبائل سنیچرز اس طرح کھلے عام پھرتے ہیں، وہ سارا کچھ اب اسلام آباد کے اندر ہو رہا ہے۔ اور یہ تو چلے ہم ترامڑی ہے، یہ ترامڑی حالانکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلام آباد کا مرکز ہے، یہاں ایک سنگم ہے، یہاں پر مڈ پوائنٹ ہے یہ اسلام آباد کا، اور یہاں پر یہ وارداتیں ہو رہی ہیں۔ لیکن چلیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ چلیں دور پڑتا ہے تھوڑا سا، یہاں پر دیہاتی علاقے ہیں، ایون کہ اسلام آباد کے پوش سیکٹر بھی اس چیز سے محفوظ نہیں ہیں۔ وہاں پر بھی راہگیر جو ہیں وہ رات کو اپنے ساتھ قیمتی سامان لے کر باہر نہیں نکلتے، اور اگر نکل بھی جاتے ہیں تو آپ یقین کریں کہ وہ جو گھنٹہ 2 گھنٹہ باہر رہتے ہیں اس میں وہ کانپتے ہی رہتے ہیں کہ پتہ نہیں کس وقت ہمارے ساتھ کوئی واردات ہو جائے گی۔ تو یہ حالات ہو چکے ہیں اس وقت یہاں پر۔ یہ آپ جیسے آپ نے سکرین کے اوپر ویڈیوز دیکھی کہ یہ پہلی واردات نہیں ہے، اور اگر پولیس ان کو گرفتار نہیں کرتی تو یہ آخری بھی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد پتہ نہیں کس بیچارے کی شامت آئے گی، اور یہ اسی طرح چلتا جا رہا ہے اور چلتا رہے گا اسلام آباد میں۔ اب یہ چوری کی وارداتیں جو ہیں، اب تقریباً 2 ماہ قبل چٹھا بختاور کے اندر ایک واردات ہوئی تھی، اور وہاں پر جب موبائل سنیچرز نے ایک نوجوان تھا اس سے موبائل چھینا تو اس نے آگے سے مزاحمت کی تو انہوں نے اس کو فائر مار دیا جس سے وہ شہید ہو گیا۔ اب اس طرح کے کئی سارے واقعات ہیں، یعنی کہ ان کو اتنی کھلم کھلا چھوٹ مل چکی ہے، وہ 50-100 روپے کے پیچھے بندے کو فائر مار کر چلے جاتے ہیں۔ اور پولیس کی گاڑی یہاں پر گشت بھی کرتی ہے، پولیس کے موٹر سائیکل یہاں پر گشت بھی کرتے ہیں، اس کے باوجود وارداتوں میں بے انتہا جو ہے وہ تیزی آئی ہے۔ تو یہاں پر ہم انتظامیہ سے ریکویسٹ بھی کرتے ہیں کہ اب یہ جو گاڑی چوری ہوئی ہے، آپ اس کا جو مالک ہے کم از کم اس کے ساتھ انصاف کریں، اس کی یہ چیز واپس دلائیں، اور یہاں پر کوئی سخت قانون بنایا جائے، کوئی ٹیمیں بنائی جائیں ایسی کہ جو سنیچرز ہیں، موبائل سنیچرز ہو گئے، جو ڈکیت ہیں، ان کو کم از کم اریسٹ کیا جا سکے، اور ان چوری کی
वारदातों को यहाँ पर रोका जा सके। आप यकीन करें कि आप लहतरा रोड के ऊपर चले जाएं, लोग अब 8 साढ़े 8 के बाद दुकानें बंद कर देते हैं। अब लोग अपना कारोबार बंद करने पर मजबूर हो गए, क्योंकि उनको पता है कि हम सारी दिन की जमा पूंजी हमारी चली जाएगी, तो उससे अच्छा है हम आधा घंटा, पौना घंटा या 2 घंटे जल्दी दुकानें बंद कर दें। वही दुकानें जो रात को 10-11 बजे तक चलती रहती थी, अब सारी दुकानें 7-8 बजे बंद हो जाती हैं। उसके पीछे ये वजह नहीं है कि वो बिजली की बचत कर रहे हैं, उसके पीछे वजह यही है कि वो अपने आप को इनसिक्योर फील कर रहे हैं, और इतना इनसिक्योर अपने आप को वो फील करते हैं कि वो सारा दिन कारोबार भी करते हैं तो डरते ही रहते हैं कि अभी अंदर जो दुकान के अंदर हमारे दाखिल हुआ है ये हमारा कस्टमर है या डकैत है, कोई पता नहीं चलता। वो सामान लेते लेते पिस्टल निकाल लेते हैं और कहते हैं कि आपके पास जो कुछ है वो निकालें। अब बंदा क्या मुज़ाहमत करे, क्योंकि मुज़ाहमत के भी हम केसेस सारा दिन पढ़ते हैं कि जिसने ज़रा सी मुज़ाहमत की है वो उसको फायर मार कर चले जाते हैं। क्योंकि बल्कि इवन के हमारे इधर पड़ोस में ये वाक़या भी हुआ तकरीबन 1 माह पहले, यहाँ पर उससे मोबाइल छीना तो उसने जब मुज़ाहमत की तो उसको भी उन्होंने फायर मारा। ये खुशकिस्मती थी कि वो बच गया। अब ये सिलसिला अब चलता जा रहा है और इंतज़ामिया जो है वो उसके ऊपर एक्शन ले तो अच्छा होगा, नहीं तो आपको पता है कि फिर नौजवान हैं लोग, मकामी लोग हैं, ये फिर अपने तय जब कोशिश करते हैं तो फिर इससे इंतज़ामिया को तकलीफ भी होती है, और फिर पुलिस आकर कहती है कि आप खुद क्यों कर रहे हैं, हम हैं ना। तो जब आप हैं तो फिर आप अपने फ़राइज़ को पूरा करें और अपने फ़राइज़ को सही सर अंजाम दें, ताकि लोग यहाँ पर अपने आप को सिक्योर फील कर सकें। और ये इस्लामाबाद है, पाकिस्तान का दारुल खिलाफा है, इसी की वजह से पाकिस्तान का इमेज जो है वो इंटरनेशनल दुनिया में जाता है। तो जब यहाँ पर ये वाक़यात हो रहे हैं, पोस्ट सेक्टर्स में चले जाएं, वहाँ पर फॉरेनर्स इतने रहते हैं, उनके साथ ये वारदातें हो रही हैं, तो आप खुद बताएं कि लोग कहाँ पर जाएं। क्या लोग फिर घरों से निकलना बंद कर दें, बस घरों के अंदर अपने आप को महफूज समझें? अब ज़ाहिर बात है लोग बाहर निकलते हैं, कारोबार करते हैं, हज़ार काम लोग करते हैं। तो ये मेरे ख्याल से इंतज़ामिया को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, और लेगी इंशाल्लाह इंतज़ामिया। क्योंकि अगर इंतज़ामिया चाहे तो वो क्या कहते हैं कि पुलिस अगर चाहे तो वो 7 ज़मीन के नीचे से बंदा निकाल कर ले आती है, तो ये डकैत उनके सामने क्या है? तो वो इंशाल्लाह इसके ऊपर ज़रूर एक्शन लेंगे। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।